السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بول کاسٹ میں، اور امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ ساحل ادیم کے ساتھ ڈسکشن چلتی رہتی ہے اور بڑے الگ الگ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایک الگ، چونکہ آپ جو ہمارے عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں سارے، ان سے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور ساحل صاحب سے جب ہم نے کچھ سوال کیا تو انہوں نے کہا بھائی میں مفتی نہیں، تو میں ان چیزوں کا جواب نہیں دوں گا، میں ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے جو بات ہے وہ کروں گا۔ تو میں ایسی دماغ میں میرے بھی کچھ سوالات ہیں پچھلے دنوں، کیا اکثر و بیشتر اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ میں دنیا کی بات نہیں کروں گا ساحل صاحب، السلام علیکم سب سے پہلے۔ السلام۔ مجھے ٹھیک ہے کہ پرواہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں بات کروں گا پاکستان کی۔ جی، پچھلے دنوں ایک سلسلہ شروع ہوا شناختی کارڈ سے، ایک خانے سے، شناختی کارڈ کے خانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس پہ کافی واویلا مچا کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بنایا ہے آپ نے وہی اس خانے میں جو ہے وہ لکھنا۔ آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ ایک مرد ہوتے ہوئے آپ عورت لکھ دیں یا ایک عورت ہوتے ہوئے آپ مرد لکھ دیں۔ سو یہ کافی لوگوں نے اس پہ کمپلین کی اور لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے سلسلہ یہ اب ایسا ہی ہے اور آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے میں؟ بہت ساری چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میں کیا کہنا؟ جی پوری طرح میں ایکچولی اس مسئلے کے بارے میں بڑی کلیئر، اور مطلب اس جتنا زیادہ سمپل رکھیں گے نا معاملے کو، اتنا بچوں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے، باقی کا کام اپنے آپ کو جہاں پہ بھی لے کے جانا ہے ہم نے، کیونکہ یہ ذمہ داری زیادہ کرٹیکل ہے۔ بچے کس طریقے سے دنیا کے اندر کیا کام کریں گے، کتنی روشنی دکھائیں گے، کتنے اندھیرے میں گھسائیں گے باقیوں کو۔ تو سمپل ترین جو معاملہ ہے نا وہ یہ کہ آپ کبھی بھی یہ اللہ کے نام پہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرد بنانا چاہا تھا تو اللہ نے مجھے مرد پیدا کر دیا تھا۔ اللہ نے میری والدہ کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو عورتیں بنانا چاہا تھا تو اللہ نے ان کو عورت بنا کے پیدا کر دیا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا جس میں بایولوجیکل ڈسفوریا ہو گیا، ٹھیک ہے، جو خواجہ سرا ہوتے ہیں بایولوجیکل ڈسفوریا، انٹرسیکس، جی ہاں، وہ اسی وقت بائی برتھ آپ کو نظر، اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے دکھا دیا، نظر آ گیا۔ اب اس کے علاوہ آپ اللہ پہ نام مت لگائیں کہ وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور آدمی کے جسم میں آ گئی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں یہ فیل کر رہی ہوں۔ آپ بے شک کر رہے ہوں گے، فیل کر رہی ہوں گی، فیل اس میں مجھے میں تو یہ نہیں کہتا آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں، مگر آپ یہ کہیں گے اللہ نے مجھے بنائی عورت ہے اور میں آدمی کے جسم میں پھنس گئی ہوں، تو یہ اللہ کے اوپر نام لگانا جو ہے نا یہ ایک حماقت ہے۔ یہ انبیاء بھی صرف اس وحی کو بیان کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ خود بتاتے تھے کہ یہ بات آگے بیان کر دو کہ میری طرف سے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ہے قرآن پاک میں اس کی سینس بہت آسان سی ہے۔ جو ظاہری طور پہ جینڈر ہے آپ کا، وہ چاہے بایولوجیکل ڈسفوریا ہے، چاہے انٹرسیکس ہیں، آپ ظاہری طور پہ مرد ہیں تو آپ پہ مردوں والے قوانین ہیں، اگر ظاہری طور پہ عورت ہیں، جسمانی طور پہ جو علامات، ظاہری طور، ہاں علامات اور جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں عورت کے وہ آپ کے ہیں، تو ٹھیک ہے، جینڈر کنفیوژن ہے آپ کی، مطلب جو بایولوجیکل تینوں جینڈرز کے رائٹس سیم ہیں۔ 100 نہیں، دو ہی جینڈر ہیں اسلام میں۔ جو تیسرا جینڈر جو اپیرنٹ پریویلنٹ جو اس کی حیت ہے نا، جو پرسنالٹی دیٹ ہی از ایکچولی مینیفیسٹنگ، دا باڈی از مینیفیسٹنگ، اس کے اوپر وہی رائٹس ہیں۔ تو چاہے بچہ جو انٹرسیکس پیدا ہوا ہے مگر وہ میل اورینٹیڈ ہے، میل ڈومیننٹ ہے، تو اس پہ لڑکوں والے قوانین ہیں، وراثت کے بھی وہی قوانین ہیں، فرائض بھی وہی ہیں، کام بھی وہی کرے گا دنیا میں، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے کرنے۔ اور جو لڑکی نما جو بھی علامات اور عناصر ہیں وہ اگر غالب ہیں تو آپ پہ لڑکیوں والے قوانین ہیں۔ سو دیر از نو تھرڈ جینڈر جس کی کوئی رائٹس ایسی ہیں یا پھر ڈیوٹیز ایسی ہیں، جو کہ صرف ایک ہی ہے جو معاملہ جس میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا فرق ہے، وہ جب ہینڈی کیپ معاملہ ہو جائے کہ آپ پہ کوئی ایسی معذوری آ گئی ہے جو کہ آپ پورے نہیں کر سکتے، تو آپ پہ پھر رائٹس جو پھر آپ استثناء لینا شروع کر دیتے ہیں رائٹس کے اوپر اسلام میں،
اور چاہے آپ پیدائشی آنکھوں سے محتاج جو نہیں ملی آپ کو، گونگے یا بہرے ہو گئے ہیں، پیدائشی ہیں یا بعد میں ہو گئے ہیں، تو آپ پھر آپ استثناء لیتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یا آپ پیدائشی کوئی ڈاؤن سنڈروم میں پیدا ہوا ہے، وٹ ایور کوڈ بی اینی تھنگ. اب رہی بات میں فیل یہ کرتا ہوں تو فیل وہ کرتی ہوں، تو آپ بے شک کرتے ہوں، کوئی یار نہیں مجھے، مگر آپ زبردستی قانون نہیں بنائیں گے اس کا، کیونکہ کل میں انٹرنیشنلی تو بہت انٹرنیشنلی تو اور بھی بڑے فورس کیا جا رہا ہے ابھی اس چیز کو. اس بیس کے اوپر ہم یہ دیکھیں، اصول یہ نہیں کر سکتے چونکہ سویڈن کر رہا ہے تو یہ اصول ہے، یہ اصول تو سینسیبل نہ ہوا. کل سویڈن نے کچھ اور کر دیا تو وہ بھی ماننا پڑے گا. میں آپ کو آسان کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم بچوں کو کنفیوژن نہ دیں کہ بیسک بایولوجی کے مارکرز ہیں ہمارے پاس. بایولوجی شروع سے بتاتی آئی ہے اور ایک میکس پرفیکٹ سینس کی بایولوجی کے اوپر ہی اتفاق کیا جائے کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے تو دیکھ کے بتا دیں لڑکا پیدا ہوا ہے، بایولوجی خود بتا رہی ہے اس کی. اب اس کے ساتھ جو بھی معاملات کرنے ہیں آپ نے، جو سائیکولوجیکلی کرنے ہیں آپ نے، وہ آپ کے اپنی ثواب دید ہے. آپ اس کو لڑکیوں کی طرح پالنا چاہتے ہیں تو آپ لڑکیوں کی طرح پالیں، بایولوجی اپنا رنگ دکھائے گی ہی دکھائے گی. ٹھیک ہے. آپ بالکل اس طریقے سے سائیکالوجی بھی اپنا رنگ دکھائے گی، یاد رکھیے گا. اس کو اگر آپ نے کنوینس کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ لڑکی سمجھے گا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. 24 طرح کی بھی کنفیوژن ڈالیں آپ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کینیڈا نے کیا کیا، 9-10 سال کا بچہ پولیس کو رپورٹ کر دیتا ہے کہ میرا باپ مجھے زبردستی، لڑکا پولیس کو فون کر کے کہہ رہا ہے میرا باپ اور میری ماں زبردستی مجھے آدمی بنا رہے ہیں، اور پھر آ کے اس کی سرجری کر دیتی ہے حکومت. یہ رائٹس کینیڈین بچوں کو مل چکے ہیں. یہ اگلا قدم ہے جو کہ انہوں نے اٹھایا. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں قانون کی جو سینس ہے نا، وہ کینیڈا، امریکہ، سویڈن نہیں بتائیں گے. وہ آپ کے اندر میٹر لگے ہوئے ہمارے دماغ اور دل کے کہ یار میرے بچے کے ساتھ ایسے ہو تو ہم کیا سوچیں، یا میرے ساتھ کوئی ایسا کرے. نبی اسلام نے کہا نا کہ تم اپنے لیے وہ چیز چاہ ہی نہیں سکتے اسلام میں جو اپنے بھائی کے لیے ناپسند. لیکن کہتے ہیں یہ سائیکولوجیکل نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے. نہیں بیماری تو چلیں، بیماری تو اسٹرانگ ورڈ، کنڈیشن بولیں گے. ہاں بولیں، یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کنڈیشن نہیں ہے، یہ تو بس ہے. نہیں تو پھر ایک ایسا کریں اس کی لمٹ بتا دیں. اگر فار ایگزامپل میرے اوپر یہ کنڈیشن ہے تو میں اس کو قانون کی حد تک کیوں زبردستی کر رہا ہوں؟ مطلب کل کو میں فیل کروں فیصل کہ میں ایک بھیڑیا ہوں تو آئیں پھر میں کھا پہ جاتا ہوں کہ بچے کھا جاتا ہوں، میری بھی ایک کنڈیشن مان لیں. پھر کہاں پہ لائن ڈرا کروں کہ میری فیل میں کیا کیا چیزیں الاؤ ہیں، فیل میں کیا کیا چیزیں الاؤ نہیں. یو کے میں تو میں نے سنا ہے یو کے بیسٹیلٹی ہے، ایک بندہ گوریلا فیل کر رہا ہے، میں گوریلا ہوں، میں ڈاگ ہوں. جی بالکل، میرے اندر ایک کتا ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. یہ بھی چھوڑیں، یہ تو چلیں ایک بات ذرا سا آؤٹ آف باؤنڈس آپ کو ذہن میں لگے گی، مگر یہ والی بات بھی آؤٹ آف باؤنڈس ہی لگتی تھی کچھ سال پہلے کہ میں لڑکی ہوں، آدمی کی جسم میں پھنسا ہوا ہوں، پھنسی ہوئی ہوں. آپ یہ سمجھ لیں کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ میں اس وقت 16 سال کا ہوں، تو پھر مجھے 16 سال کی لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ بٹھایا کرو. یا میں فیل کر رہا ہوں کہ میں ایک 95 سال کا آدمی ہوں، سینئر سٹیزن کی رائٹس دو مجھے. نہیں وہ تو خیر ہے ہی نہیں یہاں پہ. چلیں ہاں یہاں نہیں نا، جہاں پہ ہیں جدھر رائٹس زیادہ ہوں ادھر جینڈر بھی چینج کر لیں، ایج بھی چینج کر لیں، اپنا تمام تر. یہ ایک ایسا فلوئڈ میکینزم ہے کہ جو جس کا راستہ کھولا جا رہا ہے. اس لیے قانون کیا فری ول کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ فری ول نہیں، اس کو اس فری ول کو یہ سمجھ لیں قانون میں، چونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ایکٹ ہے تو اس کو یہ قانون میں یہ ڈال رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایکسپریس کریں نا آپ، ہمیں کیوں زبردستی ایکسپریس کروا رہے ہیں؟ آپ جو مرضی ایکسپریس کریں، آپ نے گھاگھرے پہننے ہیں داڑھی رکھ کے تو پہنے. یہ تو نہ کہ ہم آپ کو لڑکی ہی ٹریٹ کریں، کیونکہ میرے تمام تر سوشل معاملات میری بچیوں کے، میرے بچوں کے، میرے گھر میں آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم ایز اے کمیونٹی رہتے ہیں تو میں کبھی بھی نہیں ہوں گا کہ یار داڑھی والے 6 بندے آئیں اور میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے اسکول جانا. کیوں؟ کیونکہ وہ میری بیٹی کی کلاس فیلوز ہیں، وہ لڑکی ہیں. میں کیسے مان لوں کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ ذرا سوچیں نا صحیح، وہ فیل کر رہی ہیں وہ لڑکی ہیں تو میں اپنی بیٹی ساتھ ہوں. ہاں یہ ایک ہی وین میں اسکول. We are not talking about intersex right now. No, we're talking about those people who feel transgender کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں کہ جن کو فیلنگ آ گئی ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں. ہاں یا یہ تو الٹا کریں نا حساب، ایک لڑکی کو فیل آ رہی ہے وہ لڑکا ہے، بالکل وہی وہ گھر میں پایا جا رہا ہے اور لڑکوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اور اس کو پھر رائٹس بھی وہ چاہیے جو کہ لڑکوں والے ہیں. وہ کام پورے کر نہیں سکتی وہ بیچاری، یا سکتا کیونکہ فزیکلی انکیپیبل ہے. بایولوجی چیخ مار رہی ہے کہ بھائی میرے پر وہ بدن نہ ڈال. ساحل بھائی خیر وہ ایک ہم اس طرف بھی جاتے ہیں، پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس پہ خیر ہم بھی یہ بات کرتے ہیں. اینی ون ہو از انٹرسیکس، ہمارے یہاں جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دیٹس ریڈیکولس. اس میں تو کوئی شک نہیں. ان جیسے ظالموں کی وجہ سے یہ ایک نیا ظلم ہے جو پنپنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ جن ظالموں نے اصل میں خواجہ سراؤں کا قتل عام کیا ہوا لٹرلی. یو نو دا سوئسائڈ ریٹ ان دا ورلڈ
साउथ अमेरिका में 83% ऑफ रेशियो ऑफ ऑल सुसाइड इज इंटरसेक्स. सोसाइटी कच्चा खा जाती है. इतने जालिम निकले हैं हम कि हम सिर्फ इस वजह से लोगों को इतना नीचा दिखा रहे हैं कि मतलब उनको ज़िंदा रहने का भी हक नहीं हमने दिया. ठीक है. और ये जब ये नया शोशा जब छोड़ा जाएगा ना तो खुद सोचें वो उनके हकूक़ साथ साथ पामाल हो रहे होंगे ना. बिकॉज ये सेंसलेस ही बात भी ऐड हो जाएगी तो लोग सबको सेंसलेस समझना शुरू करेंगे, हालांकि उनके जेन्युइन और बायोलॉजिकल मसाइल. अच्छा, मैंने मुफ्ती ग्राम जो हैं उनसे भी ये सवाल पूछा था, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी की बहुत बात करते हैं. हम कहते हैं यार इंसानियत ये, इंसानियत यूँ, इंसानियत फलां, लेकिन इस एक मामले में आके जालिम है हम. हमारी ऐसी इंसानियत ख़त्म होती है, जालिम है हम कि थर्मामीटर कहता हूँ मैं इसको. ये ख्वाजा सरा हमारी माशरे का थर्मामीटर है कि हम असल में कितने इंसान हैं. वाह वाह. जब हम इस कम्युनिटी को जो कि अपेरेंटली नीड में है उसको उनकी लिविंग कंडीशंस देखें. हमारे हर सोशो इकोनॉमिक क्लास के अंदर इस कम्युनिटी को जानवरों से भी बदतर ट्रीटमेंट मिल रही है. मैंने कुत्ते पाकिस्तान में अच्छे घरों में अच्छी कंडीशन में पलते हुए देखे. ट्रू, वेरी ट्रू. और ये हमारे हालात हैं कि हमने इंसानों के साथ इस लेवल पे और बाकायदा नॉर्मलाइज किया हुआ है, यहाँ तक कि इसका सिंबल बना हुआ है. बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है, अगर रोड पे कोई नज़र आ जाए तो तज़हीकी जुमला 6-7 साल के बच्चे उनके ऊपर कस रहे होते हैं. इसका मतलब है माएँ खुद ट्रेन कर रही हैं, बाप खुद ट्रेन कर रहे हैं इनके खिलाफ. हाँ, जाहिर सी बात है. अब हम देखते हैं जिस तरह हम बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये हमारा अपना कसूर है. ये किसी और को हम दोष नहीं देते. कोई यहूदी साजिश नहीं है. घर से सीख के नहीं आता कि कुत्ते को लात मारनी है. वो अपने बाप को या बड़े भाई को करता हुआ देखता है तो वो कुत्तों को सड़क पे लाते मारता है. बिल्कुल. वो नहीं जानता कि सिग्नल तोड़ना किस तरह से है. वो अपने बाप की गोद में बैठ के जब बाप सिग्नल तोड़ता है तो वो सीखता है कि अच्छा इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है. जब आप किसी को गाली देते हैं तो वो बच्चा सुन रहा है कि अच्छा ये मेरा बाप इसके साथ इस तरह करता है, या मेरा भाई इस तरह करता है, या मेरी माँ इस तरह करती है, तो मुझे भी यही करना है. तो ये तो हम ज़्यादती उस नस्ल के साथ कर रहे हैं, और उनके अंदर हम क्या डाल रहे हैं. देखें, इस माशरे में खुसरा एक गाली बन जाए ना, और वहाँ पे ये ख्वाजा सरा एग्जिस्ट करते हैं. हाँ, और खुद सोचें कि मैं खुद बाय डिज़ाइन कातिल हूँ, बाय डिज़ाइन. हाँ, मतलब मैंने रोते हुए देखा है इन लोगों को. मतलब हमारा क्या कसूर है. जी हाँ. मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये ट्रांसजेंडर्स है ना, उनके ओवरलैप किया है, और मुफ्त में ज़्यादती इतनी बड़ी हो रही है अब ख्वाजा सराओं के साथ, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड लोग हैं. वो जेन्युइनली दे आर सफरिंग फ्रॉम ए एक्चुअल कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशन. दीज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल कंडीशन. और पहुँच गए हैं नारे लेके कि हमारे साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाए उनके साथ, या उनको भी हकूक़ दिए जाए. उनको हकूक़ देने का ये तरीका था कि आप जान के उस नस के ऊपर हिट करें जहाँ पे माशरे ने वैसे ही एक अब्रप्ट एंड दाई डेवस्टेटिंग रिएक्शन देना था. वो भी बेचारे उसमें रोते गए. वो अभी पिछले दिनों एक ड्रामा चला तो लोगों ने बड़ा उस पर शोर मचाया, तो मैंने कहा वो ड्रामे की रूह तक ही नहीं पहुँचे. वो इंटरसेक्स पे था कि वो लड़का जो है वो कमिश्नर बन जाता है, और वो बाप एक दिन बैठ के समझाता है, तो वो एक सीन निकाल के बगैर जाने पीछे वो लोगों ने जो गालियाँ दी हैं, जो लोग बोले हैं. हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये आदत है ना, बिना जाने आप बोलना शुरू करते हैं. और जो फोर्सिंग, देखें, मैं जब अपने बच्चों के लिए एक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. आप बच्चों के रबर लेने जाएं, बच्चों की पेंसिल्स लेने जाएं, ये पॉपेट्स आते हैं बच्चे जिनसे खेलते हैं, वो लेने जाएं. उनके कलर्स क्या हैं? उनके वो कलर्स हैं जो ये फ्लैग कैरी कर रहे हैं दुनिया भर में. बच्चों को उन कलर्स से, रेनबो कलर्स जो उन बच्चों को उन कलर से मुतारिफ़ करवाया जा रहा, आम बच्चों को, ताकि वो एडजस्ट कर सकें, प्रिपेयर हो जाएं. देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़ जो अभी भी इस चीज़ को नहीं मान रही. इवन इन अमेरिका, टेक्सास नहीं मानता. जी हाँ. वो कहता है कि नहीं भाई, हम नहीं मानते इस चीज़ को. बड़े बड़े मुल्क हैं जिन्होंने अभी भी लोग लड़ रहे हैं. जी हाँ. बट इन सब बातों के बावजूद हम जो ये दो नस्लें, इनकी बात नहीं कर रहे. हम बिल्कुल इंटरसेक्स को डिस्कस जी ख्वाजा सराओं का बिल्कुल भी कोई हम उधर मत एंट्री करे कोई.
ہاں وہ اللہ کی مخلوق ہے. جی جی جیسے بالکل، جیسے ہم ہیں جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہیں. بالکل بالکل بلا تفریق. اس میں بلا تفریق کوئی. اور آپ دیکھیں گے نا جب یہ لوگ جن کو رائٹس ملی ہیں انہوں نے جو پرفارمنس دکھائی ہے وہ عام آپ ایسی ایسی فیلڈ کے ویری انٹیلیجنٹ ویری انٹیلیجنٹ. آف کورس وی شوڈنٹ ایون کال دیم دے جسٹ لائک ہیومن بینگس. ہم جان کے ان کے مجھ پہ کچھ راز بھی افشاں ہوئے, میں وہ نہیں بتا سکتا ہوں انہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب میری کچھ ایسے لوگ کمیونٹیز کے ساتھ ہے میرا لنک جو کہ ہیلپ کر رہی ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں, تو ان کے اسکولس کی پرفارمنسز بچوں میں ان کے ریگولر ایڈلٹس کے فنکشنز اور پروفیشنسی اور باقیوں کے نسبت بہتر ہے, کیونکہ مائنورٹی ہے نا, مائنورٹی نے بھی ڈبل پرفارم کر کے دکھانا پڑتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہیں, تو پھر وہ ان کے پرفارمنس گراف بھی بہتر ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پاکستان میں اس چیز کو کیسے روکیں. یہ جو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر یہ جو فیشن ہے, جو فیشن آ گیا, یہ فیشن اس لیے ہے کہ امریکہ میں یہ بات زبان زد عام ہو گئی ہوئی تھی. کینیڈا نے اس کے اوپر رولنگ شروع کر دی تھی. جینڈر پروناؤنس بیکیم اے تھنگ. آل آف اے سڈن we latched on to it. بس یہ کیا ہم نے, ورنہ اور یہ جو مفروضے نکل رہے ہیں, اور میں نے ایسے ایسے ریلیجیس ریلمس کے اندر سے اسکالرشپ کے بھی آرٹیکلس پڑھ لیے اور دیکھیں کہ جینڈر جو ہے ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. آپ مرد کتنے یہ سوسائٹی بتائے گی اصل میں. تو آپ اگر سوسائٹی کے تابع آ کے کپڑوں کا انتخاب کر رہے ہیں یا پھر بال اتنے کٹوا رہے ہیں یا جو بھی گلیا بنایا ہوا ہے, تو یہ آپ کی کنفیوژن اور قصور ہے. ورنہ چاہے آپ لڑکیوں والے حرکتیں کریں, وہ آپ کو پتہ آپ کتنے مرد ہیں, اور آپ کو اندر سے پتہ ہے کہ آپ کتنے مرد ہیں, تو بے شک آپ زنانہ ہی ہیں باہر. یہ ایک جینوئن ایک ایسا بینر ہے جس کی کوئی سینسیبل آرگیومنٹیشن پیچھے سے نہیں مل سکتی, بیکاز سوشل کنسٹرکشن اصل میں جو اپیرنٹ جو آپ کی جو لکس ہیں, جو آپ کی ویزیبل اپیرنس ہے, اس کے جو کوشنٹس اور انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہر 5 یا 6 سال کے اوپر یا 10 سال چلیں کر لیں, اس کے اوپر اپنا ایکسپائری ڈیٹ رکھتے ہوتے ہیں. جو ابن آدم کا پہلا بچہ سے لے کے قیامت تک کے آخری بچے کی کامنالٹیز ہیں وہ سوشل کانسٹرکٹ نہیں ہو سکتے. وہ برازیل میں بھی وہی ہیں تو ادھر بھی ہماری سوسائٹی ہے, وہ الاسکا ایسکیموز میں بھی وہی ہیں, وہ نیوزی لینڈ میں بھی وہی ہیں, ایبوریجنلس کے اندر بھی 20,000 سال پہلے کے ینگر ڈرائیس کے فوراً بعد کے آدمیوں کے بھی وہی ہیں, عورتوں کے بھی وہی ہیں. تو اس کو سوشل کانسٹرکٹ بول دینا کہ یار یہ تو پاکستان میں پھیلایا ہے کہ مرد یہ ہوتا ہے تو ہم سب ایسی ایکٹنگ کرتے پھر رہے ہیں, انتہائی مطلب مجھے بس اس کو میں تصدیق کے زمرے میں نہیں ڈال رہا ہوں, مگر ہنسی آتی ہے کہ اتنا بڑا آپ نے زبردستی کا فیشنیبل اسٹیٹمنٹ بتا دیا کہ سوشل کانسٹرکٹ ہے. If it's social, then it cannot be in all societies at all times in the history of all human beings. It is not social. There are some universal markers which biology manifests. They are not social, they are psychological. اور میرے اندر کی جو نیڈ ہے وہ اتنی یونیفارملی کامن ہے in all of those people who are men and in the history of all eras, کہ ان تمام آدمیوں نے کوئی خاص کامن حرکتیں اور انڈیکیٹرز آن کیے تھے, اور عورتوں نے کچھ خاص کامن انڈیکیٹرز اور اپنے اعمال جو ہے نا اسے ثبوت دیا تھا کہ یہ عورتیں ایسے کام کرتی ہیں اور یہ ان کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, یہ پہناوا ہوتا ہے اور یہ مردوں کا ہوتا ہے. اس کے اندر فائن لائن تو اوور لیپنگ نکال بھی سکتے ہیں ہم, مگر اس یونیورسل کانسٹنٹ. آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ کہاں تک جانے والا ہے؟ اس کا ایک ببل ہے, میں اللہ عالم فیوچر کا علم تو اللہ کو ہی پتہ ہے, مگر ایک ببل میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہوکس ہے نا, بغیر کسی سالڈ آرگیومنٹیشن کی گرم ہوا کا بہت بڑا غبارہ ہے. تو اس نے پھٹنا اس لیے بیکاز جب ایک سینس کے بغیر آرگیومنٹیشن کو زور کی آواز سے پھیلایا جاتا ہے تو وہ اپنے ہی منہ کے بل گرنا ہوتا ہے اس میں, بیکاز ایمپتھی کا جو انڈیکیٹر اللہ تعالیٰ نے نا انسٹرومنٹ کے طور پر ڈالا ہوا ہے کہ میں اپنے لیے جو مرضی کروں, میں اپنے سگے بچوں اور بچیوں کے لیے نا میں سینسیبل انڈیکیٹرز ہی رکھتا ہوں. جو مرضی میں کر لوں اپنے فیشن میں, اپنی ایڈکشن میں, اپنے کبر میں یا اپنی جہالت میں, جو بھی میں کر لوں, مگر کچھ سینسیبل انڈیکیٹرز میرے بچوں کے ساتھ میں ڈر جاتا ہوں کہ اچھا یہ اس کے لیے نہ کرو, میرے لیے تو میں چانس لے لوں گا, اس کے لیے نہ کرو. اس طریقے سے گراف نیچے کی طرف آتا ہے جو ریالٹی چیکس اور سینٹی چیکس. تو ہوپ فلی یہ ببل ہے, اور اگر نہ ہوا تو پھر گھمسان کا رن پڑنے والا ہے کچھ جگہوں کے اوپر, کچھ ریلمز کے اندر. انٹلیکچوئل نہیں, ایون فزیکل وارفیئر کے لیے بھی میں پوری گنجائش رکھتا ہوں کچھ علاقوں میں, پاکستان نہیں دنیا کے میں ریجنس کے اندر, جہاں پہ یہ بہت میسیولی بلڈوز ہونے والے ہیں. کیونکہ جو لڑکی فیل کرتی ہو اپنے آپ کو,
اس نے اس طرح کے ریلمس کے اندر پٹنا ہی پٹنا ہے، چاہے باڈی جتنی مرضی آڑنا چھوڑنے کر کی ہو، اندر سے وہ لڑکی فیل کر رہی ہے، تو ہی از گوئنگ اور شی از گوئنگ ٹو بی ڈیوسٹیٹڈ تھرو اینی مین اور وومن از گوئنگ ٹو فیل لائک اے مین دیٹ ڈے. کل ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.